حویلی کی فضاؤں میں شہنائیوں کا شور گونج رہا تھا، لیکن جنید کے سینے میں ایک عجیب سی بے چینی پرورش پا رہی تھی۔ روشنیاں، پھولوں کی مہک اور مہمانوں کی گہما گہمی، سب کچھ اتنا مکمل تھا کہ اس کا ڈر فطری تھا۔ جنید، جو ہمیشہ میرام کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتا تھا، آج اسے رخصت کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس چھت تلے وہ پلا بڑھا وہی آج اس کے قدموں سے سرکنے والی ہے۔ دادو، مجھے بچا لے، خدا کے لیے مجھے ان سے بچا لے! اچانک ایک چیخ نے حویلی کی در و دیوار ہلا دیے۔ شہنائی کا شور تھم گیا اور قہقہے خاموشی میں بدل گئے۔ سب کی نظریں اس سیڑھی کی طرف اٹھیں جہاں میرال بکھرے بالوں اور کانپتے وجود کے ساتھ ہانپتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور چہرے پر پھیلی وحشت دیکھ کر سب کے ماتھوں پر پسینہ آ گیا۔ وہ سیدھی بھاگتی ہوئی اپنی دادی کے قدموں میں جا گری۔ کیا وہ میرال؟ میری بچی، تو کیوں رو رہی ہے؟ دادی نے گھبرا کر اسے کندھوں سے تھاما۔ میرال نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور سامنے کھڑے جنید کی طرف اشارہ کیا جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دادو، جنید لالا نے انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، وہ زبردستی میرے کمرے میں۔ جملہ ادھورا تھا لیکن اس کے معنی زہر کی طرح پورے ہال میں پھیل گئے۔ جنید کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو اس نے ہمیشہ اپنی سگی بہن اور چھوٹی بہن سمجھ کر مانا، جس کی ہر ضد پوری کی، وہ اس کے کردار پر اتنا بڑا پتھر پھینکے گی۔ میرال، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں کب تمہارے کمرے میں آیا؟ جنید کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ جھوٹ مت بولے لالا، آپ نے ابھی اوپر کیا کیا میرے ساتھ؟ آپ کو اللہ کا خوف نہیں آیا؟ میں آپ کی بہن جیسی تھی۔ میرال کی آواز میں ایسی اداکاری تھی کہ سچ بھی شرما جائے۔ وہ اپنے اندر اٹھتے ضمیر کے شور کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اس کے فون پر ارسل کا وہ آخری میسج ابھی بھی چمک رہا تھا۔ جنید کے اوپر الزام لگاؤ ورنہ میں تمہاری بہن میرام سے شادی نہیں کروں گا اور اسے بیچ چوراہے پر چھوڑ دوں گا۔ جنید! تایا ابا کی گرجدار آواز گونجی۔ ہم نے تمہیں اس دن کے لیے پالا تھا، اپنی ہی گھر کی بچی پر نظر ڈالی تم نے؟ مامو جان، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اوپر کپڑے لینے گیا تھا۔ جنید نے تڑپ کر صفائی پیش کرنی چاہی لیکن وہاں موجود ہر آنکھ میں اب اس کے لیے صرف حقارت اور غصہ تھا۔ یارم، جو پیلے جوڑے میں ملبوس تھی، کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میرال، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ جنید بھائی ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ باجی، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ کیا میں اپنے کردار پر خود داغ لگاؤں گی؟ میرال نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا جس نے سب کے دل پگھلا دیے اور جنید کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اسی دوران ارسل، جو اس پوری سازش کا ماسٹر مائنڈ تھا، بڑی وقار کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر جھوٹی ہمدردی اور مصنوعی غصہ تھا۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں نے سوچا تھا کہ جنید ہماری فیملی کا حصہ ہے، لیکن یہاں تو آستین کے سانپ پل رہے ہیں۔ ارسل نے میرام کی طرف دیکھا اور پھر جنید کی طرف مڑ کر غصے سے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی بہن جیسی کزن کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے۔ ہاتھ نہیں کانپے تمہارے؟ ارسل بھائی، میری بات سنیں، یہ سب غلط فہمی ہے۔ جنید نے بے بسی سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ خاموش! ارسل نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ اگر اس لڑکی کو آج انصاف نہیں ملا تو میں میرام سے نکاح نہیں کروں گا۔ میں ایسے شخص کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا جس سے بہنیں محفوظ نہ ہو۔ یہ سنتے ہی پورے خاندان میں صف ماتم بھیج گئی۔ دادی نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ نہیں ارسل بیٹا، ایسا مت کرو، ہماری بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم جو کہو گے ہم وہی کریں گے۔ ارسل کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی جو کسی نے نہ دیکھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں میرام کا ہاتھ تھاموں تو اس گناہ کا کفارہ ابھی کے ابھی ادا کرنا ہوگا۔ کیسا کفارہ؟ تایا ابا نے پوچھا۔ جس لڑکی کی زندگی اس شخص نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اب یہ ساری زندگی اسی کا بوجھ اٹھائے گا۔ جنید کا نکاح ابھی اور اسی وقت میرال سے پڑھوایا جائے اور نکاح کے فوراً بعد یہ دونوں اس گھر سے نکل جائیں گے۔ مجھے اس شخص کی صورت بھی اب اس گھر میں دوبارہ نظر نہ آئے۔ ایک سناٹا چھا گیا۔ میرال کے دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں۔ اس نے تو صرف الزام لگانے کا سوچا تھا، لیکن ارسل نے اسے اس شخص کے پلے باندھ دیا جس کی زندگی اس نے خود ابھی ابھی جہنم بنائی تھی۔ لیکن ارسل، میرال تو ابھی چھوٹی ہے، دادی نے منمنا کر کہا۔ فیصلہ آپ کا ہے، ارسل نے سرد لہجے میں کہا۔ یا تو جنید کو اس کے گناہ کی سزا دیں یا پھر میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ میرام کی سسکیاں اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے اپنی محبت کھونے کا ڈر تھا اور میرال کو اپنی بہن کی زندگی برباد ہونے کا۔ جنید نے سر جھکا دیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے ایک ایسی دلدل میں دھکیلا جا چکا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔
اس نے میرال کی طرف دیکھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اسے اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپی سازش نظر نہیں آ رہی تھی، اسے صرف اپنی تقدیر کا لکھا نظر آ رہا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ جنید کی سپاٹ آواز آئی۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ حویلی جہاں خوشیوں کے گیت گائے جانے تھے وہاں اب جنازے جیسی خاموشی میں نکاح کے کلمات پڑھائے جا رہے تھے۔ جنید عثمان کہ آپ کو میرال بی بی سے نکاح قبول ہے؟ جنید کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ قبول ہے۔ وہی سوال جب میرال سے ہوا تو اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ارسل کی سرد نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے اقرار کیا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی ارسل نے جنید کے بازو سے اسے پکڑا اور کھینچتے ہوئے حویلی کے بڑے گیٹ کی طرف لے گیا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ آج کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور میرال تم بھی جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کی گناہ کی سزا اب تم دونوں کا مقدر ہے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ جنید اور میرال کو حویلی سے باہر دھکیل دیا گیا۔ گیٹ بھاری آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور وہ پیچھے رہ گئی۔ میرام کی چیخیں اور خاندان کی نفرت۔ سڑک پر کھڑے جنید نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش کا پانی اس کی گناہوں کو نہیں بلکہ اس کے ماتھے پر لگنے کلنک کو دھو رہا تھا، لیکن یہ داغ اتنا گہرا تھا کہ شاید پوری زندگی کم پڑ جائے۔ اس نے ساتھ کھڑی میرال کی طرف دیکھا جو اب بھی رو رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرال؟ جنید نے دھیمی لیکن مردہ آواز میں پوچھا۔ میرال کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ارسل کے خوف اور اپنی بہن کی قربانی کے درمیان پس چکی تھی۔ وہ اب اس شخص کی بیوی تھی جسے اس نے پوری دنیا کے سامنے ایک درندہ ثابت کر دیا تھا۔ ان دونوں کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا جس کی بنیاد جھوٹ اور نفرت پر رکھی گئی تھی۔ صدیقی ولا ایک بہت بڑی حویلی نما عمارت تھی۔ اس عظیم الشان حویلی میں دو بھائی آباد تھے۔ بڑے بھائی افتخار صدیقی جو خاندانی رعب اور دبدبے کے مالک تھے اور کپڑے کے ایک وسیع کاروبار کو سنبھالتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ارسل، احمد اور شاذل۔ دوسری طرف ان کے چھوٹے بھائی ابرار صدیقی تھے جو طبعاً خاموش اور ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کے فیصلوں کے تابع رہتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، میرام اور میرال۔ ان دونوں بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی، عارفہ بیگم۔ عارفہ بیگم کی قسمت نے ان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا کہ شادی کے محض 1.5 سال بعد ہی ان کا سہاگ اجڑ گیا۔ جوانی میں بیوہ ہونے والی عارفہ بیگم کے پاس کوئی آسرا نہ تھا سوائے اپنے میکے کے۔ وہ اپنے 2 ماہ کے یتیم بچے جنید کو سینے سے لگائے روتی بلکتی صدیقی ولا کی دہلیز پر واپس آ گئی تھی۔ بھائیوں نے چھت تو دے دی لیکن اس چھت کی قیمت عارفہ بیگم اور ان کے بیٹے کو قدم قدم پر چکانی پڑی۔ شروع سے ہی یہ تمام بچے ایک ساتھ پلے بڑے تھے، لیکن جنید کو بچپن سے ہی یہ احساس دلایا گیا تھا کہ وہ اس گھر میں دوسروں جیسا نہیں ہے۔ وہ ایک یتیم بھانجا ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں اور جس کا وجود اس گھر پر ایک بوجھ کی طرح ہے۔ عارفہ بیگم نے اس احسان کا بوجھ اتارنے کے لیے خود کو صدیقی ولا کے کچن اور کام کاج تک محدود کر لیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، دونوں بھابھیوں کے کام سنبھالتی، گھر کے بچوں کی فرمائشیں پوری کرتی اور خاموشی سے اپنے آنسو دوپٹے کے پلوں میں جذب کر لیتی۔ جنید جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا وہ نہ صرف شکل و صورت میں بلکہ عقل و فہم میں بھی اپنے تمام کزن سے کوسوں آگے تھا۔ یہی بات ارسل کے دل میں کھٹکتی تھی۔ ارسل جو افتخار صدیقی کا بڑا بیٹا اور ان کے غرور کا وارث تھا، پڑھائی میں انتہائی کمزور تھا۔ اس کے نمبر بمشکل پاسنگ مارکس تک پہنچتے جبکہ جنید ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرتا۔ یہ مفت خورا پھر فرسٹ ہو گیا۔ ارسل اکثر جنید کا رزلٹ کارڈ دے کر دانت پیستا۔ اس کی انا کو یہ بات کسی صورت قبول نہیں تھی کہ ایک یتیم لڑکا جو ان کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے وہ اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ جنید کی حیثیت اس گھر میں ایک اعزازی ملازم سے زیادہ نہیں تھی۔ جنید ذرا بازار سے جا کر سودا تو لے آؤ۔ بڑی ماما کی آواز آتی۔ جنید میرا استری والا سوٹ کہاں ہے؟ احمد چلاتا۔ جنید بھائی مجھے کالج ڈراپ کر دے، ڈرائیور چھٹی پر ہے۔ میرال اور میرام بھی اپنے کام اسی سے کرواتی۔ جنید کے ماتھے پر کبھی شکر نہ آتی۔ وہ ایک فرمانبردار مشین کی طرح صبح سے رات تک اس گھر کے کام کرتا، بازاروں کے چکر لگاتا، بل جمع کرواتا اور پھر رات کے پچھلے پہر اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی واحد پناہ گاہ اس کی تعلیم ہے۔ وہ مقابلے کے امتحان کی بھرپور تیاری کر رہا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک بڑا آفیسر بنے، اپنی ماں کو اس غلامی سے نکالے اور عزت کی زندگی دے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ جنید کے دل کی بنجر زمین پر ایک انوکھا پھول کھلنے لگا۔ وہ میرام تھی، میرام جو طبعاً اپنی بہن میرال کے برعکس انتہائی نرم دل اور خاموش طبع تھی۔ جنید جب رات دیر تک پڑھائی کرتا تو میرام اکثر خاموشی سے چائے کا کپ لا کر اس کی میز پر رکھ دیتی۔ اتنی رات تک مت پڑھا کرے جنید بھائی، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، وہ دھیمی آواز میں کہتی۔ جنید کتاب سے سر اٹھا کر اسے دیکھتا تو اس کی تھکن جیسے پل بھر میں غائب ہو جاتی۔ بس کچھ عرصے کی بات ہے میرام، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ مسکرا کر جواب دیتا، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی میں موجود محبت کے پیغام کو میرام بخوبی پڑھ لیتی تھی۔ میرام کے دل میں بھی جنید کے لیے نرم گوشہ کب ایک گہری چاہت میں بدل گیا، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ دونوں کزنز کی حیثیت سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے، لیکن ان کی نظروں کا تبادلہ وہ سب کچھ کہہ جاتا جو زبان سے کہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ ان کی یہ خاموش محبت صرف ان کی آنکھوں تک محدود تھی، کسی اور کو اس کی بھنک تک نہ تھی۔ لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ ایک شام جب ارسل فیکٹری سے جلدی گھر آ گیا تو اس نے لاؤنج کی کھڑکی سے لان کا منظر دیکھا۔ جنید پودوں کو پانی دے رہا تھا اور میرام پاس کھڑی اسے کچھ بتا رہی تھی۔ جنید کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور میرام کی آنکھوں میں جھلکتی عقیدت نے ارسل کے سینے میں آگ لگا دی۔ ارسل جو آج کل اپنے والد کے کپڑے کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ جنید جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ باپ کا نام، وہ اس گھر کی سب سے خوبصورت لڑکی کے دل پر راج کرے۔ اس رات ارسل کے اندر کا حسد ایک بھیانک روپ دھار گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جنید کو اس کی اوقات یاد دلا کر رہے گا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے باپ افتخار صاحب کے پاس پہنچا۔ ابو جان، میں میرام سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ پسند ہے۔ ارسل نے صاف الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا۔ افتخار صدیقی کو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہ آئی۔ ارسل ان کا جانشین تھا اور میرام ان کے اپنے خونی بھائی کی بیٹی۔ انہوں نے اسی شام ابرار صاحب کو بلا کر یہ فیصلہ سنا دیا۔ ابرار، ارسل کے لیے میں نے میرام کا نام سوچا ہے۔ بچوں کی شادیاں گھر کی گھر میں ہی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ ابرار صاحب جو کبھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولے تھے، بخوشی مان گئے۔ بھائی جان، یہ تو ہماری خوشی قسمت ہی ہے کہ ارسل جیسا برسرے روزگار لڑکا میرام کا جیون ساتھی بنے گا۔ جب یہ خبر گھر میں پھیلی تو میرام کی آنکھوں کی چمک ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ اس سے کسی نے اس کی رضامندی پوچھی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ دے کر گھٹنے روتی رہی۔ دوسری طرف جنید پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے اپنی کتابیں بند کر دی۔ اس کے اندر ایک گٹھن جمع ہو گئی تھی جو وہ نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی حیثیت سے جا کر افتخار ماموں کے سامنے کھڑا ہوتا۔ اس کا بینک بیلنس کیا تھا، اس کی پہچان کیا تھی؟ وہ تو بس ایک یتیم تھا جو ان کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ CSS کے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ایک افسر کی حیثیت سے ابرار ماموں سے میرام کا ہاتھ مانگے گا، لیکن ارسل نے اس کا یہ خواب ہمیشہ کے لیے کچل دیا تھا۔ جنید نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا اور خون کے آنسو پی کر خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور گھر میں ارسل اور میرام کی شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ آج کل میرام کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ پورا گھر گہما گہمی کا شکار تھا۔ پیلے جوڑوں، گیندنی کے پھولوں اور ڈھولک کی تھاپ نے گھر میں ایک جشن کا سماں باندھ رکھا تھا، لیکن دو دل ایسے تھے جو اس ہجوم میں مکمل طور پر تنہا اور ویران تھے۔ میرام جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور جنید جو دیوانوں کی طرح شادی کے کاموں میں جتا ہوا تھا تاکہ کوئی اس کی آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ ارسل کی انا ابھی بھی مطمئن نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جنید خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ ارسل جنید کو تڑپتا ہوا، روتا ہوا اور ذلیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی دوران اسے اپنی چھوٹی کزن میرال کی ایک کمزوری کا علم ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ میرال اپنی بہن میرام سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کل بارات آنی تھی اور ارسل نے آج رات اپنی بھیانک چال چل دی جس نے جنید کی زندگی میں وہ طوفان برپا کیا جس کا اختتام میرال اور جنید کی زبردستی کی نگاہ پر ہوا۔ رات کی تاریکی اور شدید بارش میں بھیگتے ہوئے جنید اور میرال صدیقی ویلا سے نکالے جانے کے بعد سڑک پر بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ جنید کی گاڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون اتر آیا تھا جو پچھلے کئی سالوں سے اس نے اپنے اندر دبا رکھا تھا۔ اس نے میرال کو بازو سے پکڑا اور سختی سے گاڑی میں دھکیل دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ جنید کے ایک دوست کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ جنید کے دوست نے چابیاں اسے دی تھی تاکہ وہ امتحان کے دنوں میں سکون سے یہاں پڑھ سکے۔ جنید نے دروازہ کھولا اور میرال کو لگ بھگ اندر کی طرف اچھال دیا۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا۔ فلیٹ کے اندر گھپ اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ کی بدم روشنی کمرے کو پراسرار بنا رہی تھی۔ میرال بارش کے پانی اور خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ جنید جس کا چہرہ اندھیرے میں کسی سنگ تراش کے مجسمے کی طرح سخت اور بے رحم لگ رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ جنید لالا، میرال کی آواز اس کے حلق میں ہی ٹوٹ گئی۔ چپ! جنید کی دھار سے کمرے کی کھڑکیاں جھنجھنا اٹھی۔ وہ ایک جھپٹے میں میرال کے قریب پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر زور سے بیڈ پر پٹکا۔ میرال ایک چیخ مار کر بیڈ پر گری اور سہم کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ کیا کہا تم نے مجھے لالا؟ جنید کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر جھکا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ کون سا لالا میرال؟ کیسا لالا؟ وہ لالا جو پچھلے 22 سالوں سے اس گھر میں تمہارے باپ اور تایا کی غلامی کر رہا تھا،
وہ لالا جو تمہارے لیے بازار کے دھکے کھاتا تھا، یا وہ لالا جس کے کردار پر آج تم نے سب کے سامنے کیچڑ اچھال دی؟ میرال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ارسل بھائی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ پر الزام نہ لگایا تو وہ میرام باجی کو چھوڑ دیں گے۔ باجی کی زندگی برباد ہو جاتی جنید بھائی، میرا یقین کریں۔ جنید نے ایک تلخ اور کھوکھلا قہقہہ لگایا جو اس کے درد کی شدت کو ظاہر کر رہا تھا۔ واہ، کیا قربانی دی ہے تم نے اپنی بہن کے لیے! ایک جھوٹ بول کر تم نے میری پوری زندگی کی محنت، میری عزت، میری شرافت کو دو کوڑی کا کر دیا۔ سب کی نظروں میں مجھے ایک گرا ہوا انسان، ایک درندہ بنا دیا۔ جنید نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرا لیا، اس کے کندھے ہل رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جس نے میرال کے خون کو جما دیا۔ تم نے کہا نا کہ میں تمہارے کمرے میں زبردستی آیا؟ تم نے سب کے سامنے رو رو کر کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی۔ ارسل نے مجھے آستین کا سانپ کہا نا؟ جنید آہستہ آہستہ بیڈ پر چڑھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ نہیں لالا، خدارا جائیں، مجھے مت مارے۔ میرال ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی، وہ خوف سے دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ ماروں گا نہیں میرال؟ جنید کی آواز اب ایک خطرناک سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ جس گناہ کی سزا مجھے مل چکی ہے، جس ذلت کا توق تم نے اور ارسل نے میرے گلے میں ڈال دیا، اب وہ گناہ میں حقیقت میں کروں گا۔ نہیں جنید بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ بہت اچھے، آپ تو میرام باجی سے محبت کرتے ہیں نا؟ میرال نے اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا۔ میرام کا نام سن کر جنید کے اندر جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا۔ میرام، وہ میرام جسے ارسل نے مجھ سے چھین لیا، اور تم نے اسے چھینتے ہوئے حق مہر لگا دی۔ تم نے مجھے درندہ ثابت کیا نا؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اندر سے کتنا درندہ اور کتنا غلط ہوں۔ جنید نے بے رحمی سے میرال کے ہاتھ پکڑے اور انہیں بیڈ کے سرہانے کی طرف دبا دیا۔ میرال نے اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کی، اس نے جنید کو دھکے دیے، اس کے سینے پر مکے مارے، روئی چلائی اور اسے واسطے دیے، لیکن جنید پر اس وقت انتقام اور بے عزتی کا بھوت سوار تھا۔ اس کے اندر کا وہ مظلوم اور شریف انسان جسے آج اس کے اپنوں نے ہی بے دردی سے ذبح کر دیا تھا، اب مر چکا تھا۔ اب اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے لے لی تھی جس کی انا کو کچل دیا گیا تھا اور جو اب دنیا کو جلانے پر تل گیا تھا۔ مجھے بچا لیں، کوئی مجھے بچائے! میرال کی ہنجیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اب یہاں کوئی نہیں بچانے والا میرال، آج تم میری منقوہ ہو، میری بیوی ہو۔ ارسل نے یہ رشتہ جوڑا ہے نا، اب اس رشتے کی حقیقت بھگتو۔ جنید نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے آنسوؤں، اس کی سسکیوں اور اس کی التجاؤں کا جنید پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنے اندر کی ساری نفرت، غصہ اور برسوں کی محرومیوں کا بدلہ آج میرال کے وجود سے لے لیا۔ وہ روتی رہی، کانپتی رہی، اور وہ بے رحمی سے اس پر اپنا شوہر ہونے کا حق جتاتا رہا۔ اس رات اس تاریک فلیٹ میں صرف ایک لڑکی کی عزت نہیں لوٹی گئی تھی، بلکہ ایک ایسا مرد بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا جس نے ہمیشہ شرافت اور عزت کی زندگی جینے کا خواب دیکھا تھا۔ اب وہ دونوں اس بند کمرے میں اپنے اپنے گناہوں اور پچھتاووں کی آگ میں جل رہے تھے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگلے دن صدیقی ولا میں ارسل اور میرام کے نکاح کی تقریب انتہائی دھوم دھام سے انجام پائی۔ بظاہر یہ ایک خوشیوں بھرا دن تھا، لیکن حویلی کی دیواریں اس ظلم کی گواہ تھیں جو پچھلی رات جنید اور میرال کے ساتھ ہوا تھا۔ پھولوں، روشنیوں اور مبارکبادوں کے شور میں میرام کا دل ایک ماتم گدا بنا ہوا تھا۔ اس سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات کے بوجھ تلے دبی ارسل کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک مکمل طور پر بجھ چکی تھی اور چہرے پر موت جیسی زردی چھائی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میرام کا دل زور سے دھڑکا۔ ارسل، جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور غرور ناچ رہا تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا میرام کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آج وہ اس جنگ کا فاتح تھا جس میں اس نے بغیر تلوار اٹھائے اپنے سب سے بڑے حریف کو مات دے دی تھی۔ ارسل نے اپنی جیب سے ایک انتہائی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور میرام کا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑ کے اسے پہنانے لگا۔ یہ تمہارے لیے ہے میرام، میری خوبصورت بیوی۔ ارسل کی آواز میں ایک عجیب سی خمار آلود سرشاری تھی، لیکن انگوٹھی پہنتے ہی میرام کی پلکوں پر رکے ہوئے آنسو جھلک پڑے اور اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، بلکہ اس بے بسی، دکھ اور اس محرومی کے تھے جو جنید کے جانے کے بعد اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ارسل، جو میرام کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور شکر گزاری دیکھنا چاہتا تھا، ان آنسوؤں کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کی فاتحانہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک وحشیانہ غصے نے لے لی۔
یہ آنسو کس لیے ہے میرام؟ ارسل نے اچانک سختی سے میرام کا بازو دبوچ لیا جس سے وہ ہل کر رہ گئی۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور تم اس دو کوڑی کی یتیم جنید کے لیے رو رہی ہو؟ کیا کمی چھوڑی ہے میں نے؟ یہ محل، یہ زیور، یہ سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دیا اور تم اس بھکاری کو یاد کر رہی ہو؟ چھوڑے مجھے ارسل، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرام نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن ارسل کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ درد درد تو مجھے ہو رہا ہے جب تم چھپ چھپ کر اسے دیکھتی تھی، لیکن اب وہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ ارسل نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے دانت پیسے اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ اس کا غرور اسے خاموش نہیں رہنے دے رہا تھا۔ وہ میرام کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ کل رات کیا ہوا تھا؟ ارسل نے تنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو کچھ بھی میرال نے بکا وہ سچ تھا؟ ارے بیوقوف لڑکی، جنید کی تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ میرال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ یہ سب میرا بچھایا ہوا جال تھا۔ میرام کے دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئیں۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارسل کی طرف دیکھا۔ آپ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ ارسل نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر پھنکارتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم دونوں کے دلوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یتیم بیچ میں آ رہا تھا، اس لیے میں نے تمہاری پیاری بہن میرال کو استعمال کیا۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے جنید پر زبردستی کا الزام نہیں لگایا تو میں تم سے نکاح نہیں کروں گا اور تمہیں بیچ چوراہے پر چھوڑ دوں گا۔ میرال ڈر گئی اور اس نے وہی کیا جو میں نے اسے سکھایا تھا۔ میرام کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا اپنا کزن، اس کا شوہر اتنا گرا ہوا اور گھناؤنا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ارسل نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے جان بوجھ کر جنید کا نکاح میرال سے کروایا اور انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تاکہ جنید کے پاس واپس لوٹنے کا یا تمہاری طرف دیکھنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ وہ اب ساری زندگی اس لڑکی کا بوجھ اٹھائے گا جس نے اس کی عزت نیلام کی ہے۔ اب وہ کبھی تمہارے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم صرف میری ہو میرام، میری جیت کا انعام۔ تم تم انسان نہیں، ایک درندے ہو۔ میرام کی آواز میں نفرت اور کرب کی انتہا تھی۔ اس نے پوری طاقت سے ارسل کو دھکا دیا اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ تم نے اپنے ہی خاندان میں اپنے ہی بھائی بہنوں کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا، ایک معصوم کی عزت پر کیچڑ اچھال دی، جنید کی زندگی برباد کر دی اور میری بہن کو ایک ایسے انسان کے پلے باندھ دیا جس کی نظروں میں وہ اب ایک مجرم ہے۔ مجھے گھن آ رہی ہے تم سے ارسل، گھن آتی مجھے تمہاری صورت دیکھنے سے۔ ارسل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ بھپرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا اور میرام کو بانوں سے پکڑ کر واپس بیڈ پر کھینچا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری ایک ٹرافی ہو، ایک میڈل جو میں نے جنید کو ہرا کر اپنے سینے پر سجایا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نفرت۔ مجھے بس اس بات کا سکون ہے کہ میں نے جنید کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ میرے قریب مت آنا ارسل، میں مر جاؤں گی لیکن تمہیں اپنے وجود پر حق نہیں دوں گی۔ میرام نے روتے ہوئے مزاحمت کی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے لیکن ارسل کے جنون اور طاقت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ ارسل اسے صرف ایک جیتی ہوئی بازی سمجھ رہا تھا۔ اس نے میرام کی سسکیوں اور اس کی التجاؤں اور اس کی نفرت کی کوئی پرواہ کیے بغیر انتہائی صفاقی اور زبردستی سے اپنا حق وصول کر لیا۔ میرام کی روح تک چھلنی ہو گئی اور صدیقی ولا کی وہ رات اس کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی اذیت کا آغاز بن گئی۔ شہر کے دوسرے کونے میں جنید کے دوست کے فلیٹ میں صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی کمرے کے بکھرے ہوئے منظر کو نمایاں کر رہی تھی۔ میرال بیڈ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے ایک زندہ لاش کی طرح پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے سلوٹوں کا شکار تھے اور اس کے رونے کی آواز اب سسکیوں میں بدل کر مکمل طور پر خشک ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجھی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک ایسا خوف جم چکا تھا جیسے اس نے موت کو قریب سے دیکھ لیا ہو۔ اس نے کل رات جو بویا تھا اس سے کہیں زیادہ بھیانک فصل اس نے کاٹی تھی۔ وہ اس شخص کے ہاتھوں ٹوٹ کر بکھر چکی تھی جسے اس نے کبھی اپنا محافظ سمجھا تھا۔ جنید کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے کپڑے بے ترتیب تھے اور بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل فرش کو گھور رہا تھا۔ بظاہر اسے میرال کی اس حالت پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کا ذہن اسے بار بار یہی دلاسا دے رہا تھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس نے میری عزتیں کو سر عام نیلام کیا، مجھے میرے ہی گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا، تو میں نے بھی صرف اس کا دیا ہوا تحفہ اسے واپس لوٹایا ہے۔ جنید کے اندر کا انتقام ابھی بھی اسے مطمئن کر رہا تھا کہ میرال نے جو اس کے ساتھ کیا
اس کے مقابلے میں اس کی یہ حالت تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن جنید بنیادی طور پر ایک برا انسان نہیں تھا۔ اس کی رگوں میں عارفہ بیگم کی دیوی پاکیزہ تربیت کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس کی اچھائی اور اس کا ضمیر وقتاً فوقتاً سر اٹھانے لگتا۔ جب بھی کمرے میں میرال کی کوئی دبی ہوئی سسکی گونجتی، جنید کے دل پر ایک ہتھوڑا سا لگتا۔ وہ چاہتا تو تھا کہ اٹھ کر اس پر مزید طنز کرے، لیکن اس کی آنکھیں میرال سے ملنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خود سے اور میرال سے نظریں چرانے پر مجبور تھا۔ اس نے ایک گناہ کے بدلے میں دوسرا گناہ کر دیا تھا، اور اب یہ احساس اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹنے لگا تھا۔ اس گھٹن زدہ ماحول سے فرار حاصل کرنے کے لیے جنید نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ رات پھر سے اس کا فون بند تھا۔ اس نے جیسے ہی فون آن کیا، اس پر ان گنت مس کالز آنا شروع ہو گئیں۔ سب سے زیادہ کالز اس کی ماں عارفہ بیگم کی تھیں۔ جنید کا دل ماں کے لیے تڑپ اٹھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ ہیلو جنید، میرے بچے۔ فون اٹھتے ہی دوسری طرف سے عارفہ بیگم کی روتی ہوئی ہاپتی ہوئی آواز آئی۔ وہ پچھلی رات سے اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہو چکی تھی۔ جی ماں، میں ٹھیک ہوں۔ جنید کی آواز بھاری تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو حلق میں بمشکل روکا۔ کہاں ہے تو میرے لال؟ کس حال میں ہے؟ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ تیرے ماموں نے اس ارسل سے تجھے گھر سے نکال دیا، اور میں بے بس وہاں کچھ نہ کر سکی۔ عارفہ بیگم کی ہچکیاں بن گئی۔ جنید بیٹا، تو واپس آ جا۔ میں تیرے تایا کے، تیرے ماموں کے پاؤں پکڑوں گی، ان کی منتیں کروں گی، وہ تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو بس گھر آ جا میرے بچے، مجھ سے تیرے بغیر نہیں رہا جاتا۔ ماں کی التجا سن کر جنید کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا، لیکن پھر اسے ارسل کا وہ طنزیہ چہرہ، ماموں کی حقارت بھری نظریں اور بھری محفل میں اپنی بے عزتی یاد آ گئی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ نہیں ماں، جنید کی آواز میں ایک پتھر جیسی سختی اور دو ٹوک فیصلہ تھا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں ایک دن آفیسر بن کر آپ کو اس گھر کی غلامی سے نکالوں گا۔ اس گھر والوں نے میرے خواب، میری عزت، میرا سب کچھ چھین لیا۔ اب میں اس گھر کی دہلیز پر کبھی قدم نہیں رکھوں گا۔ لیکن بیٹا، تو اکیلا کیا کرے گا؟ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں نے بے بسی سے کہا۔ میرے پاس میری غیرت ہے، جنید نے جواب دیا۔ میں اب ان کے ٹکڑوں پر نہیں پلوں گا۔ میں اپنی زندگی اپنی شرطوں پر جیوں گا۔ میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، لیکن اس حویلی میں ایک بھکاری بن کر واپس نہیں آؤں گا۔ اور میرال، اس بچی کا کیا قصور تھا جو انہوں نے اس کے ساتھ تیرا… عارفہ بیگم کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جنید نے کرسی پر پہلو بدلا اور بیچ پر پڑی میرال پر ایک نظر ڈالی، جب بے حس و حرکت تھی۔ اس کا کیا قصور تھا یہ تو وہ خود بہتر جانتی ہے ماں، لیکن اب وہ میرا صدیقی نہیں ہے، اب وہ میری بیوی ہے۔ ارسل اور ماموں نے اسے میرے پلے باندھ کر سوچا تھا کہ وہ مجھے برباد کر دیں گے، لیکن اب میں اس کا بوجھ خود اٹھاؤں گا۔ وہ میری ذمہ داری ہے اور میں اسے نبھاؤں گا، چاہے مجھے اپنا خون ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو آپ بھی اس جہنم سے نکل آئیں۔ میں بہت جلد آپ کو لینے آؤں گا۔ خدا حافظ۔ جنید نے فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف عارفہ بیگم فون کو سینے سے لگائے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے۔ جنید کی آواز میں جو پختگی اور ضد تھی، اس نے عارفہ بیگم کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اب اس کے لیے صدیق ولا میں واپس آنا ناممکن ہے۔ صدیق ولا کی فضاؤں میں ابھی تک ارسل اور میرام کے نکاح کا جشن باقی تھا، لیکن حویلی کے سب سے پرتعیش کمرے کے اندر ایک لڑکی کی روح زخمی ہو چکی تھی۔ رات کے آخری پہر جب ارسل اپنی کامیابی کے نشے میں چور گہری نیند سو گیا، میرام کی آنکھوں سے آنسو تھمے نہیں تھے۔ اس کے کانوں میں ارسل کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ یہ سب میرا بچھایا ہوا جال تھا، میں نے میرال کو استعمال کیا۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، میرام کے اندر کی ہمت مجتمع ہو گئی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور آئینے میں اپنا زرد چہرہ دیکھا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس گناہ میں خاموش شریک نہیں بنے گی۔ وہ اٹھی، اپنا روسی دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں افتخار صاحب اور ابرار صاحب ناشتے کی میز پر بیٹھے رات کی تقریب کی کامیابی پر گفتگو کر رہے تھے۔ عارفہ بیگم کچن میں خاموش کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں ابھی بھی جنید کے غم میں سرخ تھیں۔ تایا ابا، ابا جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرام کی لرزتی ہوئی لیکن دو ٹوک آواز سب کو چونکا دیا۔ افتخار صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائیں اور مسکرا کر اپنی بہو کو دیکھا۔ آؤ میرام بیٹی، بیٹھو، کیا بات ہے؟ اتنی صبح صبح کیوں پریشان ہو؟ ابرار صاحب نے بھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ بیٹا سب خیریت تو ہے؟ ارسل کہاں ہے؟ میرام نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو آپس میں بھیج لیا۔ کچھ بھی خیریت سے نہیں ہے ابا جان، ہم سب ایک بہت بڑے دھوکے میں جی رہے ہیں۔
جس جنید لالا کو ہم نے کل رات ذلیل کر کے گھر سے نکالا وہ بے قصور تھے۔ کمرے میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ افتخار صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میرام؟ میرام نے خود سب کے سامنے گواہی دی تھی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہاری بہن جھوٹی ہے؟ میرال جھوٹی نہیں ہے تایا ابا، اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ میرام کی آواز اب بلند ہو رہی تھی۔ اسے دھمکایا گیا تھا کہ اگر اس نے جنید لالا پر الزام نہ لگایا تو میرا نکاح توڑ دیا جائے گا، اور یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں آپ کا بیٹا ارسل ہے۔ افتخار صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ خاموش میرام، ہوش میں تو اپنے شوہر پر اتنا بڑا الزام؟ میں پورے ہوش میں ہوں تایا ابا۔ میرام نے اب پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ کل رات ارسل نے خود اپنی زبان سے میرے سامنے اس گناہونی سازش کا اعتراض کیا ہے، اور اس نے یہ بھی اعتراف کیا ہے، اس نے بتایا کہ کیسے اس نے میرال کے ذریعے جب جنید لالا کو بدنام کیا تاکہ وہ انہیں ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا سکے۔ اسی لمحے ارسل جو شور سن کر سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ افتخار صاحب کی نظریں جب اپنے بیٹے پر پڑی تو ان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ ارسل نیچے آؤ! افتخار صاحب کی گرجدار آواز حویلی کے در و دیوار ہلا گئی۔ ارسل جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ چلتا ہوا ہال کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ افتخار صاحب اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کیا یہ سچ ہے ارسل؟ کیا تم نے جنید کو پھنسانے کے لیے اپنی کزن کی عزت کا سودا کیا؟ کیا تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا؟ ارسل پہلے تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ ابو وہ میرام شاید جذباتی ہو رہی ہے، اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ رات کو ہم مذاق کر رہے تھے۔ مذاق؟ میرام نے تڑپ کر کہا۔ ارسل تم نے اپنی ہی بہن جیسی کزن میرال کو اس شخص کے حوالے کر دیا جسے تم خود درندہ کہہ رہے تھے۔ کیا یہ بھی مذاق تھا؟ ارسل سچ بولو! ابرار صاحب نے تڑپ کر اپنے بھتیجے کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بیٹیوں کی زندگی سے کیوں کھیلا تم نے؟ جب ارسل نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے بجائے ایک عجیب سی ہردرمی آ گئی۔ ہاں، ارسل نے چیخ کر کہا، ہاں میں نے کیا یہ سب کیونکہ میں میرام کو چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جنید اور میرام ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں اسے اس یتیم کے حوالے کیسے کر دیتا؟ میں نے بچپن سے جو چاہا وہ حاصل کیا، تو میرام کو کیوں نہ کرتا؟ میں نے میرام کو استعمال کیا کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں جنید کو اس گھر سے، اس شہر سے اور میرام کی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ افتخار صاحب نے ایک زوردار تماچا ارسل کے چہرے پر رسید کیا۔ ارسل لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں! افتخار صاحب کی آواز دکھ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنی انا اور اپنی ہوس کے لیے تم نے اپنے ہی خون کو ذلیل کر دیا۔ جنید جو اس گھر کا بیٹا بن کر رہا، جس نے کبھی ہم پر اونچی آواز سے بات نہیں کی، تم نے اس کے کردار پر داغ لگایا۔ عارفہ بیگم جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی دھاڑی مار کر رونے لگی۔ میرا بچہ، میرا معصوم بچہ، تم لوگوں نے اسے کس گناہ کی سزا دی؟ وہ تو فرشتہ تھا اس گھر کے لیے۔ ابرار صاحب اپنی بیٹی میرام کے پاس گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، ہمیں معاف کر دو۔ ہم نے تمہاری زندگی ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی جو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ارسل زمین پر بیٹھا اپنا گال سہلا رہا تھا لیکن اس کی نظریں اب بھی میرام پر جمی تھیں۔ میرام، میں نے جو کچھ کیا تمہاری محبت کے لیے کیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھو اب ہم شادی شدہ ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ارسل۔ میرام نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت میں قربانی دی جاتی ہے، کسی کی زندگی برباد نہیں کی جاتی۔ تم نے جنید لالا کی عزت خراب کی، میرال کی معصومیت چھینی اور مجھ سے میرا مان چھین لیا۔ میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ ارسل ہکا بھکا رہ گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو میرام؟ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح کے کلمات زبان سے ادا ہوتے ہیں ارسل، لیکن رشتہ روح سے جڑتا ہے۔ میرام نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کر میز پر پٹک دی۔ میری روح تم سے گھن کھاتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہوں۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ افتخار صاحب نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے نے جو گناہ کیا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ ارسل کی نظریں اب میرام کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے میرام کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ نفرت دیکھی جو اب کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے جنید کو تو گھر سے نکال دیا لیکن میرام کے دل میں جنید کی جگہ کبھی نہیں لے پایا، بلکہ اس سازش کے بعد وہ میرام کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ میرام! ارسل کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میرام نے چیخ کر کہا۔ ارسل خاموشی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنی جیت اپنی دنیا کی سب سے بڑی ہار لگ رہی تھی۔
اس نے جس میرام کو پانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا وہ آج اس کے سامنے ایک اجنبی بن کر کھڑی تھی۔ ابرار صاحب نے میرام کو گلے سے لگا دیا۔ چلو بیٹی تم میرے ساتھ چلو، اب اس حویلی میں ہمارا کوئی کام نہیں جہاں اپنوں کے لبادے میں سانپ بستے ہو۔ افتخار صاحب کرسی پر ڈھہ گئے۔ ان کا غرور، ان کا خاندانی وقار سب ان کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں خاک میں مل چکا تھا۔ صدیقی ولا اب صرف ایک عالیشان عمارت تھی جس کے اندر رشتوں کا جنازہ نکل چکا تھا۔ عارفہ بیگم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، میرے بیٹے کو انصاف دلانا، اس نے جو دکھ سہا ہے اس کا اجر اسے دینا۔ دوسری طرف فلیٹ میں جنید تیار ہو کر باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے میرال کی طرف دیکھا جو ابھی بھی خاموش دیوار کو تک رہی تھی۔ جنید کے دل میں اب غصے کی جگہ ایک عزم نے لے لی تھی۔ میں کام کی تلاش میں جا رہا ہوں، جنید نے خشک لہجے میں کہا۔ یا کچن میں کچھ سامان موجود ہے، بھوک لگے تو کھا لینا۔ کل جو ہوا اسے بھول جاؤ کیونکہ اب تم میری ذمہ داری ہو۔ میں تمہیں وہ عزت دوں شاید نہ دے سکوں جو تم چاہتی تھی، لیکن میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ میرال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جنید کی آنکھوں میں اب بھی وہ چوٹ تھی جو میرال نے اسے دی تھی، لیکن اس کی آواز میں وہ تحفظ تھا جو صرف ایک شوہر دے سکتا ہے۔ میرال نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے اسی سزا کے ساتھ جینا ہے، لیکن جنید کی یہ تھوڑی سی ہمدردی اس کے زخمی دل پر مرہم کا کام کر گئی تھی۔ جنید دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اس کے سامنے ایک مشکل زندگی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اپنے رب کے سہارے اپنی منزل پا لے گا۔ صدیقی ولا کی بلند بالا دیواریں آج بھی اسی طرح کھڑی تھی، لیکن اس کے اندر کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ افتخار صاحب جو کبھی اپنی آواز کی گونج سے حویلی لرزا دیتے تھے، آج ایک شکستہ وجود کے ساتھ جنید کے چھوٹے سے کرائے کے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ابرار صاحب بھی تھے جن کی آنکھوں میں ندامت کے گہرے سائے تھے۔ جنید نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے دونوں ماموں کو پا کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، لیکن پھر اس نے احتراماً راستہ چھوڑ دیا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر وہاں ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا۔ جنید بیٹا، افتخار صاحب کی آواز لرز رہی تھی، ہمیں معاف کر دو۔ ہم نے ایک جھوٹے الزام پر بھروسہ کر کے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا، اس کا بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ تم اس گھر کی چشم و چراغ ہو، چلو واپس، وہ حویلی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جنید نے ایک لمبا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر چمکتی دھوپ کو دیکھنے لگا۔ مامو جان، معافی تو میں نے اسی دن دے دی تھی جس دن میں اس گھر سے نکلا تھا۔ میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، لیکن واپسی اب ممکن نہیں ہے۔ کیوں جنید، کیا تم اب بھی ہم سے ناراض ہو؟ ابرار صاحب نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں ماموں، ناراضگی نہیں ہے، بس اب میں نے جینا سیکھ لیا ہے۔ جنید کے لہجے میں ایک عجیب سی پختگی تھی۔ اس چھوٹی سی جگہ میں اپنی محنت کی روٹی کھاتا ہوں۔ میں نے CSS کے امتحان کی تیاری دوبارہ شروع کر دی ہے اور ساتھ میں ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا ہوں۔ میں اب کسی کے احسان تلے نہیں بلکہ اپنے بلبوتے پر ایک مقام بنانا چاہتا ہوں۔ وہ حویلی میرے لیے اب ایک گزرا ہوا خواب ہے اور میں خوابوں میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ افتخار صاحب نے دیکھا کہ ان کا وہ بھانجا جسے وہ یتیم سمجھ کر دبایا کرتے تھے آج قد و قامت میں ان سے کہیں بڑا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے رخصت ہو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے ہیرا کھو دیا ہے۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو جنید مڑا۔ سامنے میرال کھڑی تھی جس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ پچھلے چند ہفتوں کی مشقت اور جنید کے سخت رویے نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اسی ٹوٹ پھوٹ نے اسے ایک نیا انسان بنا دیا تھا۔ جنید، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھنے لگی، لیکن جنید نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں نے آپ کی زندگی برباد کر دی۔ میں ارسل بھائی کے ڈر سے اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کس کے دامن پر داغ لگا رہی ہوں۔ جنید نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو نکاح کی پہلی رات تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا میرال، تم نادان تھی، ارسل کے ہاتھ کا مہرہ بن گئی تھی، لیکن جنید رکا اور ایک سرد آہ بھری۔ معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ تم نے جو زخم لگائے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی بھریں گے۔ ہم میاں بیوی ہیں، میں تمہاری ساری ذمہ داریاں پوری کروں گا، لیکن میرے دل تک پہنچنے کا راستہ تم نے خود بند کیا ہے۔ اس میں وقت لگے گا میرال، شاید بہت زیادہ وقت۔ میرال نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اس کی سزا ہے، لیکن جنید کا اسے معاف کر دینا ہی
اس کے لیے زندگی کی پہلی کرن تھی۔ میرام ہاتھ میں کتابیں لیے کالج جانے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے ارسل سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اب اپنی ادھوری پڑھائی کو اپنی طاقت بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک عزم تھا۔ اوپر کی بالکنی میں ارسل کھڑا اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارسل جو کبھی اپنی انا کی نشے میں چور رہتا تھا، اب ایک پچھتاوے اور حویلی کے کونوں میں بھٹکتا رہتا۔ وہ روز میرام کے نکلنے کا انتظار کرتا، اس امید میں کہ شاید آج وہ پلٹ کر اسے دیکھے، شاید اس کی آنکھوں میں جمی نفرت کی برف پگھل جائے گی۔ لیکن میرام نے ایک بار بھی اوپر نہ دیکھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خود سے عہد کیا کہ وہ کبھی پیچھے مڑ کر اس ماضی کو نہیں دیکھے گی جس نے اسے لہو لہان کیا تھا۔ ارسل نے مٹھی بھیج کر دیوار پر ماری۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ محبت زبردستی حاصل کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ اس نے جنید کو ہرانے کے چکر میں خود کو ہمیشہ کے لیے ہرا دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، جنید نے اپنی محنت سے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا تھا اور وہ ایک معزز عہدے پر فائز ہوا تھا۔ اس کی کامیابی کی خبر جب صدیقی ولا پہنچی تو عارفہ بیگم کے آنسوؤں میں فخر کی چمک تھی۔ جنید اور میرال کے درمیان برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی، اگرچہ وہ زخم اب بھی نشان باقی رکھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ اور ارسل، وہ آج بھی اسی بالکنی میں کھڑا میرام کی راہ تکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کچھ گناہوں کا کفارہ صرف عمر بھر کا انتظار ہوتا ہے۔ صدیقی ولا کی وہ رونقیں اب خاموش ہو چکی تھیں، کیونکہ وہاں اب سچائی کے راج تھا، اور سچائی اکثر بہت تلخ ہوتی ہے۔